بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جب مرد شارٹ ہو گئے تو جو چیز شارٹ ہوتی ہے تو جو بچے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کم ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ بڑھتی ہے نا۔ دیکھو ڈوبنے 4 آدمی ڈوب رہے ہیں، حکومت نے 4 بندے کھڑے کیے ہوئے دریا یا سمندر کے کنارے کہ کوئی ڈوبے تو ان کو بچانا، تو 4 بندے ڈوبنے لگے، تو اب وہ چاروں کی ذمہ داری ہے ان کو ڈوبنے سے بچانا۔ کیا خیال ہے؟ بولو نا بھائی، چاروں کی ذمہ داری ہے۔ 3 اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وہ سگریٹ پی رہے ہیں، بولے کون، اور کوئی کیمرہ تو لگا ہوا نہیں جو ہمیں دیکھے کون ڈائیو مارے اور کون ڈائیو مار کے جائے اور ان کو بچائے، چھوڑو یار۔ تو جب وہ 3 ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو جو یہ ایک جس نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ بزرگوں کی صحبت اٹھا کے آیا ہے، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ 3 ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، نااہل ہیں، تو پھر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کو پال سکتا تھا، اب وہ کتنوں کو بچائے گا؟ وہ 4 کو بچانے کی فکر کرے گا۔ تو ہم جو یہ دعوت دیتے ہیں مکھنچوؤں کو، چرسیوں کو، ہیروئنچیوں کو نہیں دیتے، یہ سمجھدار لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں 3 یا 2 یا 4 کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ یہ تو خواتین کا بیڑا غرق کر دے گا۔ تو بھائی یہ پتہ عورت خود چلائے گی یا اس کے باپ چلائے گا پتہ؟ جیسے پہلی شادی کسی مرد سے کی جاتی ہے تو غیر ذمہ دار کو، بولو نا بھائی، نہیں دی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ایک کو پالنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ تو یہ کون دیکھتا ہے؟ یہ لڑکی اور اس کے ابا دیکھتے ہیں نا۔ آپ تو یہی کہو گے میں 10 کو پال سکتا ہوں، لیکن آپ کی بات کا اعتبار نہیں، آپ یہ کہیں، آپ کو یہ اچھا لگتا ہے۔ ارے کہیں رشتہ لینے جاؤ، لڑکی کے ابا پوچھیں بیٹا آپ میں صلاحیت ہے میری بیٹی کو کھلانے پلانے کی، تو آپ یہ تھوڑی کہو گے نہیں میں تو خاکسار، میں کہاں، تو وہ دے گا رشتہ؟ تو آپ چاہے آپ پہ یہی سوٹ کرتا ہے، آپ بولیں کہ بھائی میں بہت ہی بہترین ہوں، آپ کے لیے بس ایک خطا ہے مجھ میں کہ مجھے ڈبو کے کھانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ وہ ایک آدمی رشتہ لینے گیا نا، تو لڑکی والوں نے چائے اور بسکٹ رکھ دیے، تو یہ ڈبو کے کھا رہا تھا اس میں، تو لڑکے کے ابا کو اچھا نہیں لگا، یار اس کو تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے، کھانے کا طریقہ نہیں آتا، اور انکار کر دیا رشتے سے۔ تو یہ باہر نکلا تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا، تو اس نے ابا سے کہا کہ افسوس تو بہت ہوا مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، ڈبو کے کھانے کا اپنا۔ اور واقعی بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ ویسے نہیں آتا۔ تو خیر، تو آپ نے تو اپنے فضائل ہی بیان کرنے کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن آپ کی بات پر سامنے والا اعتبار نہیں کرتا، اس نے اپنی بیٹی دینی ہے، وہ آپ کو پرکھے گا۔ تو ایسے ہی جیسے وہ ایک میں آپ کو پرکھے گا، اگر آپ دوسری کے لیے گئے ہو تو وہ بھی آپ کو پرکھے گا۔ تو یہ فیصلہ لڑکی اور اس کے ابا کریں گے کہ آپ میں 1 کی صلاحیت ہے، 2 کی ہے، یہ 4 کو پال سکتے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی والے اگر یہ مان جائیں، یہ فرض کر لیں کہ واقعی آپ میں صلاحیت ہے، پھر ان کو روکنا یہ ان پر کیا ہے؟ ان کے ساتھ زیادتی ہے، ان کے لیے اچھے رشتے میں مشکلات پیدا کرنا ہے۔ پھر تو مرد تو یہی کہے گا کہ میں 4 کر سکتا ہوں، لیکن آپ کا یہ کہنا معتبر نہیں ہے، تو سامنے والا فیصلہ کرے گا۔ آپ کا کام ہے ٹرائی کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو جیسے مرد اگر پہلی شادی کے لیے ٹرائی کرنا چھوڑ دیں تو لڑکیوں کے لیے مشکلات کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھ جائیں گی، تو دوسری کے لیے بھی مرد اگر تیار نہیں ہوں گے تو لڑکی والوں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ آپ پہلی کے لیے بھی ٹرائی کریں، دوسری کے لیے بھی، تیسری کے لیے بھی، اس کا فائدہ ہوگا کہ لڑکی والوں کے لیے لڑکے کے انتخاب میں سلیکشن آسان ہو جائے گی، کیونکہ مختلف قسم کے رشتے جب آئیں گے تو ان کے لیے چھانٹنا آسان ہو جائے گا، سلیکشن کیا ہو جائے گی؟ آسان، کہ بھائی بہت سارے مختلف ڈیزائن کے ہیں، پہلی والا بھی، دوسری والا بھی، تیسری والا بھی، یہ دوسرا والا پہلی والی سے زیادہ اچھا ہے، یا پہلا والا دوسری والی سے زیادہ اچھا ہے، یہ ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ تو یہ جب ہوگا نا، جب ان کے لیے رشتوں کی بھرمار ہوگی، جب بھرمار ہی نہیں ہوگی تو ان کے لیے سلیکشن مشکل، کیا سلیکشن نہیں ہوگی، ان کے لیے پھر تلاش ان کے ذمہ ہو جائے گی۔ ابھی لڑکی والے رشتوں کی اچھے رشتوں کو سلیکٹ نہیں کر رہے ہیں، ابھی تلاش کر رہے ہیں۔ اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ تلاش کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مرد کی وظیفہ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان تبتغوا باموالکم، تم رشتے تلاش کرو،
عورتیں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھیں گی. لڑکی کا باپ صرف درجنوں رشتوں میں سے سلیکٹ کرے گا, یار یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے, اگر یہ والا اچھا ہے تو وہ والا اس سے بھی اچھا. تو خدا کی قسم بے حیائی ختم کرنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. چاہے آپ مجھے پاگل کہیں, مجھے مجنون کہیں, مجھے دیوانہ کہیں, اور اس میں میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے, میں کر کے بیٹھا ہوا ہوں. میری بہت ساری ہوئی ہوئی ہیں الحمدللہ. بہت ساری کا یہ مطلب نہیں ہے جو میرے خلاف کلپ چلایا کسی نے یوٹیوب پہ کہ انہوں نے بہت سی چھپ کے نکاح کر کے بہت سو کو طلاقیں دی ہیں. یہ سب جھوٹے الزامات ہیں میرے اوپر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے ایک دن بیان میں کہتی ہے میرے ہول سیل کے حساب سے سوسر ہیں, تو اس پہ کسی نے کہا پتہ نہیں کتنی چھپ چھپا کے لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے, یہ بہت کچھ میرے خلاف چل رہا ہے. میرے جتنے نکاح ساری پبلک کو پتہ ہے. مزید کرنا ہوگا تو کر لوں گا, بتاؤں گا ہو گئی. تو میرا کوئی وہ نہیں ہے اس میں ذاتی مفاد, سوائے لان تان کے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو میں اللہ کی قسم یہ جو ہماری عورتیں ہیں, جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یاد رکھو سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا بہت آسان ہے. کسی آج کل جو موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا لوگوں کو ان چیزوں میں جن میں لوگ چاہتے ہیں ہمیں موٹیویٹ کیا جائے, تو ان میں تو خود پہلے سے موٹیویٹ ہو چکے ہیں وہ, تبھی تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اور پیسہ کمانے میں موٹیویٹ کیا جائے. تو ویسے ہی آپ کے موٹیویٹ کیے بغیر کما رہے ہیں وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو سیاسی لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے. سیاسی لیڈر, قوم جس طرف جا رہی ہے نا وہ آگے آگے چلتا ہے قوم کے. جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, پبلک کیا چاہتی ہے تو پبلک جو چاہتی ہے اسے منوانے کے لیے پبلک کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ پبلک جو چاہتی ہے اسے وہ کام کروانے کے لیے ایک کیا چاہیے؟ لیڈر. تو پبلک لیڈر کو اپنے آگے آگے چلاتی ہے. جمہوری طرز میں یہی ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے, بھئی قوم یہ چاہتی ہے ملک میں یہ آنا چاہیے, یہ قانون ہونا چاہیے, غربت ختم ہو, سڑکیں بننی چاہیے, اسپتال بننے چاہیے. تو اس کے لیے اپنے انتخاب کر کے اپنے رہنماؤں کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں. لہذا وہ اپنے ووٹرز کی مرضی کے خلاف بات کرے تو اگلی دفعہ اس کا الیکشن میں جیتنا بند. اس کو وہ کہنا, وہ متکلم ہوتا ہے, وہ زبان ہوتی ہے پبلک کی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کس کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے؟ عوام کی. پیغمبر عوام کے ترجمان نہیں ہوتے. اسی وجہ سے پیغمبر کے جو وارثین ہیں علماء, وہ بھی عوام کے ترجمان نہیں ہوتے. پیغمبر کا مقصد ہوتا ہے یہ بتانا کہ تم کہاں صحیح ہو اور کہاں غلط ہو. یہ مطالبہ تمہارا غلط ہے اور یہ مطالبہ تمہارا صحیح ہے. جو غلط ہے پیغمبر تمہیں اس غلط سے ہٹا کے صحیح طرف لانے کی کوشش کریں گے, جو کہ سیاسی لیڈر نہیں کرتے. جمہوری طرز میں ایسا نہیں ہوتا. تو اگر آپ علماء کو ایک جمہوری طرز کا ایک لیڈر سمجھتے ہیں تو پھر مسجد کے ممبر پہ مولانا لوگ وہی بات کریں گے جو آپ سننے آتے ہیں. آپ محرم میں کربلا سننے آتے ہیں تو پھر کربلا بتائیں گے. ربیع الاول میں صرف اور صرف سیرت سننے آتے ہیں تو وہ سیرت بتائیں گے. بتانی چاہیے سیرت. اور اگر آپ صرف حج کے فضائل سننے آتے ہیں تو وہ حج کے فضائل سنائیں گے. وہ حج کے دنوں میں ایک ٹاپک چینج کر دیں گے تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور وہ بھی یہ تکلیف گوارا نہیں کریں گے. لیکن میرے بھائی اگر پیغمبر کا وارث کوئی بننا چاہے یا ان کی فہرست میں داخل ہونا چاہے تو وہ آپ کو وہ بیماری بتائے گا جس میں آپ مبتلا ہو, جو آپ کو پیغمبر کے مشن سے دور لے کے جا رہی ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض آتا ہے نا, مریض نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, اس کا علاج کریں. جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ نس پکڑے گا اور آلات لگا کے بولے گا بھائی سر میں درد آپ کو قبض کی وجہ سے ہو رہا ہے, میں پیٹ کھولوں گا, آپ کا پیٹ جاری کروں گا. یا بی پی آپ کا ہائی ہے تو میں آپ کو پیناڈول دینے کے بجائے بلڈ پریشر لو کرنے کی دوا دوں گا. آپ کہیں مجھے پرابلم سر کے درد کی ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ بلڈ پریشر کے بارے میں کر رہے ہیں کہ بی پی اتنا نقصان دہ, آپ قبض کے بارے میں بیانات کر رہے ہیں. میں آپ سے سننے کے لیے کیا آیا ہوں؟ سر کے درد کے نقصانات اور اس کا علاج. تو اگر بے وقوف ڈاکٹر ہوگا, پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہے کلینک کھول کے, تو کہے گا ٹھیک ہے یہ پیناڈول لیں اور 2 انڈے بھی کھائیں ساتھ میں.
اس کو کیا بھائی اور درد بڑھے گا, بلڈ پریشر ہائی ہوگا انڈے کھانے سے, کیا خیال ہے بھائی؟ جب اور درد بڑھے گا تو مزید میرے پاس آئے گا دوا لینے کے لیے, تو میری کلینک خوب چلے گی. لیکن عقل مند ڈاکٹر ہوگا, بولے گا بھائی آپ کا مسئلہ پیناڈول نہیں ہے, وہ وقتی فائدہ ہوگا اس سے, اور آپ مطمئن ہو کے یہ تو شکر کرو کہ بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو اس کی علامات ہی نہیں ہوتی, شکر کرو آپ کو اللہ نے ایک علامت دے دی, سر میں درد کر دیا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب آپ کو علاج کی فکر ہو گئی. تو اب قدرت نے آپ کو چانس دیا ہے کہ آپ کو اس بہانے بی پی چیک کروانے کا موقع مل گیا, بی پی شوٹ کیا ہوا ہے آپ کا, نیچے کا 110 پہنچا ہوا ہے, کسی بھی وقت دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتے ہو. تو مریض پھر کہے گا نہیں جی میں تو آج آیا ہوں آپ سے سر درد کے فضائل سننے کے لیے اور پیناڈول کے فضائل سننے کے لیے, اور آپ پھر بلڈ پریشر یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی تو اب کسی اور سے علاج کرا لے, میرے پاس آیا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کروانے کے لیے, جو تیری بیماری ہوگی نا میں اس پہ نفس پکڑ کے میں اسی کو ٹریس کرتا رہوں گا, یہ اس کو ٹھیک کر, اس کو ٹھیک کر, اس کو ٹھیک کر. تو یاد رکھو علماء جو نباز ہوتے ہیں, جن کی دل میں اصلاح امت کا جذبہ ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ قوم کی بنیادی بیماری ہے کیا, اس کو قابو میں نہیں پایا تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. تو میں بتا رہا تھا لبرل لوگ بے حیائی کو اتنا پروموٹ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں, بتا دوں, مثال سے سمجھاتا ہوں, ایک دفعہ پہلے بھی سمجھائی تھی آپ بھول گئے ہوگے. دیکھو ایک بہت بڑا پتھر ہے, بہت بڑا پتھر, اس کو لڑکانا ہے آپ نے, تو اس کے دو طریقے ہیں, غلط طریقہ اور ایک صحیح طریقہ. غلط طریقہ یہ ہے کہ 20-30 بندوں کو لاؤ, اور گول پتھر ہے وہ, 20-30 بندوں کو لاؤ اور سب مل کے دھکا دیں اور پسینے نکل جائیں, اور وہ پتھر اتنا وزنی ہے کہ 20-30 بندوں سے ہلنے کا نام بھی نہیں لے رہا. یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا طریقہ ہے, یعنی مسلمانوں کا, معذرت کے ساتھ, یعنی ہم جیسے مسلمانوں کا, یعنی کرنا پڑتا ہے کلپ سے بچنے کے لیے. وہ فوراً آ جائے گا انہوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بول دیا, صحیح ہے تو اس لیے اللہ کر کے نا مگر یہ مگر کر کے بہت کچھ لگانا پڑتا. تو ایک طریقہ بہت آسان ہے کہ ایک لمبی سی راڈ لے کر آؤ, لیور, اور اس پتھر کا مرکز تلاش کرو, سینٹر, کیونکہ سارا ویٹ کہاں ہوتا ہے, سینٹر. تو وہ اس کے بالکل سینٹر میں وہ لیور گھساؤ, اور جتنا لمبا لیور ہوتا ہے نا, بچپن میں سائنس پڑھ کے بھولے ہوئے ہیں, تو جتنا لمبا قوت کا بازو ہوتا ہے تو اتنی ہی کم پاور استعمال کرنی پڑتی ہے. ایسا ہی ہے نا, آپ تو پڑھ کے بھی اس عمر میں بھی پڑھ کے میرا خیال ہے یاد نہیں آ رہا آپ لوگوں کو. تو قوت کا بازو جتنا بھی لمبا ہوگا تو اتنی ہی قوت کم استعمال ہوگی. اس پہ ایک ایکویشن بھی ہے فزکس کی. تو اب اسے خوب لمبا سا ڈنڈا لائے اور وہ پتھر کے بالکل مرکز میں رکھ کے ایک آدمی نے ہلکا سا پش کیا اور پتھر, بولو بھائی, لڑکنا. اب یہ جو بے وقوف لوگ تھے نا, جو کہہ رہے پتھر کی یہ والی سمت بھی لڑکانی ہے, یہ والی بھی لڑکانی ہے, اوپر سے بھی لڑکنا چاہیے, یہاں پہ یہ کوئی یہ والا دائیں جانی پکڑ کے دھکیل رہا ہے, کوئی بائیں جانی پکڑ کے دھکیل رہا ہے, پسینے نکل رہے ہیں مگر پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا. تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ بھئی درمیان میں رکھ کے ہلکا سا پش کرو, اتنا بڑا پتھر, اس ٹرک سے کیا ہوگا, قوت تو مرکز پہ جائے گی مگر اس مرکز کے اثرات ہر طرف پڑیں گے اور پورا پتھر لڑک جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پتھر کا صرف مرکز تو لڑکے اور سارا پتھر وہیں رہے, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں, جو اسلام دشمن لوگ ہیں, جو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, وہ لبرل جو اسلام دشمن ہیں, جو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس مسلمانوں کو تباہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن وہ سارے غلط ہیں. وہ طریقے یہ ہیں کہ بھائی ان کو نماز سے ہٹاؤ, یہ بتاؤ کہ نماز بری چیز ہے, ان کو مسجدوں میں جانے سے روکو, مسجدوں میں دھماکے کروا دو یا یہ کروا دو, اور بہت سارے طریقے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ طریقے کارآمد, حج کے خلاف ڈرامے بناؤ کہ حج میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, وہ یہ تو بڑا مسئلہ, تو لوگ مانیں گے نہیں اس کو. ایک ایک چیز کو پکڑ کے کرو گے تو پبلک کی سمجھ میں بات آئے گی, میری احتجاج بھی کیا ہوگا,
بہت زیادہ ہوگا اور ٹائم بہت لگے گا. چینج تو ہو جائے گا معاشرہ لیکن بہت ٹائم لگے گا. تو ایک کام کو فوکس کرو, ان کا فیملی سسٹم خراب کر دو, کیونکہ اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے ابا بھی ہوں, اماں بھی ہوں, بہن بھی ہوں, بھائی بھی ہوں, خالہ بھی ہوں, پھوپھی بھی ہوں, چاچی بھی ہو, ممانی بھی ہو, بھتیجی, بھانجی. ایک خاندان انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک دیتا ہے, بہت ساری برائیوں سے روک. آج ہم مسلمان ہیں کیوں؟ میرا باپ مسلمان تھا اور میری ماں, بولو بھائی, مسلمان. ہمیں کسی نے تبلیغ سے مسلمان نہیں کیا. میں اگر سگریٹ نہیں پیتا, میں اگر پان نہیں کھاتا, میں اگر چرس نہیں پیتا, کیوں؟ گھر میں کیا تھی؟ نگرانی تھی. بولو نا بھائی. میرے ابا نہ ہوتے, اللہ نہ کرے, کسی عیدی سینٹر سے دریافت ہوتا, بڑے بھائی نہ ہوتے, بہنیں نہ ہوتی, میں دوستوں میں بیٹھتا, تو آج میں بھی کسی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے گٹکا کھا رہا ہوتا اور پان کی پی کے, بولو بھائی, پھینک رہا ہوں. اور پھر جب کوئی زندگی کا مقصد ہی نہ ہوتا تو کہتا ہے یار کوئی بندوق نکالو کسی کا, کیونکہ چرس کے لیے, گٹکے کے لیے بھی پیسے بہرحال, بولو نا, چاہیے نا. شراب بھی ہوتی, اللہ بچائے, سب کچھ ہوتا. مذہب تو ہوتا ہی نہیں زندگی میں. تو فوکس کس کو کیا انہوں نے؟ ان کے فیملی سسٹم کو کیا کیا جائے؟ تباہ. اب فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے بھی ایک غلط طریقہ اور ایک صحیح طریقہ. غلط طریقہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے خلاف تقریریں کی جائیں, اس کو کوئی نہیں مانتا. وہ دیکھو نا, ایک بڈھے آدمی نے بہت بڑی چھوڑی کہ یہ شادی کا رواج جو ہے یہ انگریز نے ڈالا ہے ہندوستان میں. پتہ نہیں کیا سوچ کے, شادی کا رواج دنیا میں جہاں بھی انگریز گیا نا اس نے ختم کیا ہے, ڈالا نہیں ہے. ہانگ کانگ میں تھا نا, تو وہاں بھی بے حیائی بہت پھیل گئی. تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں بھی برٹش نے بے حیائی پھیلائی ہے, ان لوگوں میں بے حیائی نہیں تھی. تھائی لینڈ میں جو بے حیائی آئی ہے برطانیہ نے پھیلائی ہے, انگریزوں نے. وہ کہتے ہیں ہماری 100 سال پہلے عورتیں اس طرح نہیں ہوتی تھی, اور اس برٹش کے کھاتے میں وہ بابا ڈال رہا ہے کہ شادی کا رواج کس نے دیا ہے. تو اب اس پہ کتنا احتجاج ہوا, لوگ ہنسے. اسمبلی میں بھی الحمدللہ بعض لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. اللہ کا شکر ہے اسمبلی میں کچھ غیرت مند لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ چیز لوگ قبول نہیں کریں گے اتنی جلدی. تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ عورت کی آزادی کا لیبل لگاؤ, عورت کو آزاد کرو. نعرہ اچھا لگے گا. عورت ایک معاشرے میں واقعی کمزور مخلوق ہے, جو بھی اس کے حق میں بات کرے گا لوگوں کو اچھا لگے گا اور لگنا بھی چاہیے. تو ایک کمزور ہے نا عورت معاشرے میں, مرد سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہوتی. وہ اگرچہ خواتین مانتی ہیں کہ ہم جیسے مرد ہیں ویسے ہی شانہ بشانہ, لیکن ایسا عملی طور پر ہوتا نہیں ہے. تو کمزور ہے, تو اس کے اسلام نے بھی حقوق بیان کیے, کمزور پر رحم کرو, اس کو عزت دو, اس سے محبت کرو, اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. تو یہ سب چیزیں تو اسلام پہلے سے کہہ رہا ہے. تو لبرل لوگوں نے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. عورت کے حقوق, یہ نعرہ اتنا اچھا ہے کہ اسے سب نے قبول کیا اس نعرے کو. لیکن اس نعرے کے ذریعے کام کیا ہو رہا ہے کہ فیملی سسٹم کو, عورت کو بیوی اور ماں بننے سے روکا جائے. بس عورت کی حیثیت صرف گرل فرینڈ کی ہونی چاہیے, اس کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ مرد سے ہمیں قبول نہیں ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بولو نا بھائی. اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر اگلی جو باتیں کہوں گا نا اس کو بھی مانو. یہاں تک تو سب کہتے ہیں صحیح کہہ رہا ہے, تو جب صحیح کہہ رہا ہے تو اس دعوت کے خلاف پھر اس کے اپوزٹ چلو نا. پھر بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں. لبرل لوگ یہ چاہتے ہیں نا, جو دین دشمن لوگ ہیں, ہر لبرل دین دشمن نہیں ہوتا, بعض نیوٹرل بھی ہوتے ہیں, ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ فیملی سسٹم پھیلے یا تباہ ہو. کہنا چھوڑ یار, صبح جا جاب پہ واپس آ. ہر لبرل آدمی اس معنی میں برا نہیں ہوتا. کہیں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, داڑھی واڑی نہیں, آپ جا کے گریبان پکڑو اس کو, تیرے خلاف آج پورا مفتی صاحب نے بیان کیا. ہر کافر بھی اسلام دشمن نہیں ہوتا. تو وہ چاہتے ہیں کہ عورت کا رشتہ نہ ماں والا رشتہ ہو انسان سے, نہ بیوی والا رشتہ, اور نہ جب ماں نہیں بنے گی تو بہن بھائی کا نظام تو ویسے ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟
ڈر لگ رہا ہے مجھے، لگ رہا ہے آپ لوگوں کو. یہ ان کا کیا ہے، یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں. اس کے لیے اگر وہ یہ بات کرتے کہ نکاح کے رواج کو ختم کر دیا جائے تو یہ کوئی نہیں مانے گا. تو انہوں نے کہا جلدی شادی، بولو بھائی، غلط ہے. اب جلدی شادی کیوں غلط ہے؟ اس کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کہ سسرال میں عورتیں ظلم کی چکی میں پستی ہیں، تو اور پھر ایکچولی ان کو آگے بڑھنا ہے تو ایجوکیشن ہے، معاشرے میں ایک بڑا اچھا کردار ادا کرنا ہے. کیا بال شوہر اور بچوں کے بکھیڑوں میں پھنس جائیں گی تو ملک کی تعمیر کے لیے اپنا کردار، بھائی کردار نہیں ادا کر سکتی نا ملک کی تعمیر کے لیے، تو ان کو ایکچولی ایجوکیشن ہے. یہ کیا چھچوری حرکتیں ہیں 15 سال کی، 18 سال کی بچیوں کی، ان پہ سسرال کا ظلم اور یہ ظلم کی چکی. تو وہ ایسا زبردست، اور بہت سے لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. واقعی ہم نے اپنی بچی کی شادی کی تو ساس نے اس کا قیمہ بنا کے صبح ناشتے میں اپنے بیٹے کو کھلا دیا. یہ ہوتا بھی ہے، عملی طور پر ہو رہا ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے. شوہر نے اس کو اتنا ظلم کیا اس بیچاری کے اوپر کہ وہ نفسیاتی مریض بن گئی. تو لوگ ایسے واقعات، دیکھو یار ان فلاں صاحب نے کی تھی تو وہ بیڑا غرق دیکھو، اور ہم نے اپنی بچی کو ماشاءاللہ ڈاکٹر بنایا ہے، کلینک کھول کے بیٹھی ہوئی، اور پورے مہینے کم سے کم لاکھ روپے آرام سے کماتی ہے. اور وہ جو میاں کی دسترس میں گئی ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ مرد سپیریئر ہے، شوہر کے تابع بن کے چلو، وہ تابع بنی ہے تو اس بیچاری کا دیکھو بیڑا، بولو نا بھائی، غرق ہو گیا. اور ہوتا بھی ہے، بہت جگہوں پر ہوا ہے. تو یہ دعوت پھیلائی جا رہی ہے. پھر اس کے بچے ہوئے، ہائے بچے نہیں سنبھل رہے، میاں کی تنخواہ کم ہے، ایسی موویز دکھائی جائیں گی، ہائے وہ بیچاری پڑی ہوئی، ہائے درجن ہو گئے. پھر 13واں بھی آ رہا ہے، وہ عورت دکھائیں گے وہ مری ہوئی ہے، اس کی آنکھیں کالی ہوئی ہوئی ہیں، ہائے ہائے. بس مولویوں کو تو بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ یہ تو اس سے نا نفسیاتی طور پر لوگ کیا ہو رہے ہیں، متاثر. تو اب ان تحریکوں کی وجہ سے لوگوں نے علماء کی باتیں سننا چھوڑ دی. کہتے ہیں یہ مولوی ہمیں 1400 سال پہلے دھکیلنا چاہ رہے ہیں. وہ پہاڑوں پتھروں کا دور، جب 13 سال کی بچی کی شادی کر دی جاتی تھی اور وہ ساس کی غلام بن کے رہتی تھی، شوہر کی غلام بن کے رہتی تھی. اسے فضائل سنائے جاتے تھے کہ سردے کا حکم ہوتا تو کس کو سردہ کرتے؟ شوہر کو. تو کنویں کی مینڈک کی طرح زندگی گزرتی تھی، بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اسی میں مر جاتی تھی. اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے نا. اب وہ پرانی والی باتیں بولو بھائی نہیں چلیں گی. کہاں سے کہاں نکل گیا. عورتیں پائلٹ بھی بن رہی ہیں، عورتیں جناب کرکٹ کے چھکے اور چوکے بھی لگا رہی ہیں، اور اب تو ملک میں وزیر اعظم بھی بن رہی ہیں. کہاں سے کہاں. حسینہ واجد کو دیکھو، بنگلہ دیش کی ہر دفعہ وہی جیتتی ہے. اگر 13 سال میں اس کی شادی ہو جاتی حسینہ واجد کی ہے بھائی، تو اس کی ساس تو وزیر اعظم بن سکتی تھی وہ نہیں بنتی. کیا خیال ہے؟ ایسا نہ لائٹ چلی جائے تو ان لوگوں کے دلائل تو آگے، میرے والے نہ آئے. وہ پھر میرے کلپ بنا کے دیکھو یار، جو باتیں ہم نے اتنی اچھے انداز سے نہیں کی تھی وہ کون کہہ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ اب وہ خوش ہو رہے ہیں یار، یہ اس اسٹائل سے تو ہم نے بھی لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا، سوری لوگوں کو جو ہے نا وہ، یعنی اس پہ ہم نے جو ہے نا لوگوں کو نہیں اکسایا اس انداز سے جس انداز سے مولانا صاحب اکسا رہے ہیں. تو میری عادت ہوتی ہے کسی کے دلائل کو پہلے بھرپور انداز سے دوں تاکہ اس کے دلائل سمجھ میں آئے آپ کے. تو بتاؤ حسینہ واجد اگر کسی کی بہو ہوتی، یعنی بچپن میں 13 سال میں، ہو سکتا ہے اب تو ہوگی وہ، لیکن اگر 13 سال میں بہو بن جاتی تو وہ وزیر اعظم بنتی. کیا خیال ہے؟ تو یاد رکھو، میں مانتا ہوں کہ سسرال میں ظلم ہوتا ہے، میں مانتا ہوں کہ ایجوکیشن میں رکاوٹ بن جاتی ہیں سب چیزیں، لیکن اللہ کے بندو جو چیز ضروری ہو نا، دیکھو کھانا کھانا ضروری ہے نا. اب کھانا کھانے کے بعد قبض بھی ہو سکتا ہے. سب کے کھانا ہضم، 10 آدمی اگر کھانا کھائیں گے تو ایک کو بہرحال پیٹ میں مروڑ، کراچی کی رپورٹ بتا رہا ہوں، ایک کو بہرحال پیٹ میں مروڑ ہوگا. اور 20 کروڑ انسان جب کھانا کھائیں گے تو کم سے کم بھی 10-15 لاکھ کو قبض. بھوکے آدمی کو قبض تھوڑی ہوتا ہے، کچھ ہے ہی نہیں تو کیا اس میں کیا. اب آپ نے کہا یار وہ پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. میں بھی آج صبح ہمارے ایک مہمان آئے تھے، 2 پراٹھے پٹھان ہوٹل کے کھائے ہم نے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، 2 پراٹھے کھائے نا آپ کے سامنے.
کھا لیا الحمدللہ, ہضم ہوئے میں, لیکن نہیں کھایا کریں پراٹھے وراٹھے آپ لوگ. مگر یہ کہ بہرحال تسلی نہیں ہوتی بھائی. بہت ڈاکٹروں نے کہا یہ تیل گھی والے پراٹھے چھوڑ دو, ہم نے کہا یار دنیا چھوڑ دے گا پراٹھے, صبح ناشتہ پراٹھے کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ پراٹھوں سے جو نقصان کا اندیشہ ہے اس کی ہم کسی اور طرح سے تلافی کوشش کر لیں گے کہ یار اگر اس سے کولیسٹرول بالفعل بڑھ رہا ہے تو ایکسرسائز زیادہ کر لو, کچھ بھی کر لو. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. پراٹھے چھوڑنا سے بہتر ہے دنیا چھوڑ دے آدمی. تو لیکن آپ لوگ نہ کھائیں, یہ ویسے ہی ہے, ایسی کوئی ترغیب نہیں دے رہا میں آپ لوگ کو, لیکن مزہ بہرحال ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کس میں پراٹھے کھانے ہوئے. صبح ناشتہ پراٹھے کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو ٹرائی کیا میں نے, ایک دو دفعہ ڈبل روٹی کھائی ہے, وہ تسلی نہیں ہوتی. ابھی جو میں اتنا چہک رہا ہوں نا, یہ پراٹھے ہیں جو بول رہے ہیں. اگر صبح حکیموں کے مشورے کے ناشتے کر کے آتا تو اتنا چہک نہیں رہا ہوتا, پھر اتنا نہیں چہک رہا ہوتا میں. یہ پراٹھا ہے جو بلوا رہا ہے, اور پٹھان ہوٹل کا پراٹھا ہے, کیونکہ مزے کے پراٹھے انہی کے ہوٹل کے ہوتے ہیں. میں نے اور بھی ہوٹلوں کو ٹرائی کیا, اس میں مزہ نہیں ہے. اب تو میرے ہوٹل والوں سے اچھی خاصی گپ شپ ہو گئی, سلام دو ہو گئی الحمدللہ, ان کو پتہ ہے مفتی صاحب آ رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات سمیٹوں, وقت پورا ہو گیا ہے, کیونکہ آدھی بات ہوئی ہے وہ رہ جائے گی نا, جلدی سے سمیٹوں. یہ جمعے کی نماز کے بعد بھی مسائل کا سیشن ہوگا, اس میں اس کو کمپلیٹ کروں گا میں انشاءاللہ. تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں کہ دیکھو بھائی, جو چیز ضروری ہو نا اس کا آلٹرنیٹ نہیں تلاش کیا جاتا. اب روٹی کھانا تو ضروری ہے نا, اب یہ تو نہیں ڈاکٹر گلوکوز کی بوتلوں پہ لوگوں کو لے کر آئے کہ اتنے لوگوں کو ملک میں قبض ہو رہا ہے, رپورٹیں پیش کریں. بھائی کھانا تو ہے ہی, کیونکہ اس سے اجتناب کیا پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں جہاں نقصانات ہو رہے ہیں ان نقصانات میں تلافی کی کوشش کی جائے. تو نکاح کے بعد بھی فسادات ہوتے ہیں, تو جو فسادات ہو رہے ہیں, جیسے جہیز ایک لعنت ہے نا, تو جہیز کے خلاف بات کی جائے. یہ کہنا کہ چونکہ جہیز عورتوں پہ بوجھ پڑتا ہے لڑکی کے باپوں پہ, لہذا نکاح کا سیٹ اپ ہی ختم کر دیا جائے تاکہ کہ لڑکی کے باپ پر جہیز کا بوجھ آئے ہی نہیں, تو یہ پاگل پنے والی بات ہوگی. نکاح اگر تعلیم میں رکاوٹ بن رہا ہے تو نکاح کے خلاف تقریر نہ کی جائے, نکاح کو تعلیم میں رکاوٹ نہ سمجھا جائے. میں نے ایک بیان کیا تھا نا کہ یہ جو کمبخت لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر بہو چاہیے, ان کمبختوں کو ایسی لڑکی کیوں نہیں چاہیے جن کو یہ خود ڈاکٹر بنا دیں. ایسے کمبخت لوگ ہیں نا معاشرے میں, ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے ان کو. بھائی تو ریڈی میڈ ڈاکٹر کیوں لے رہا ہے, خرچہ بیٹی پہ باپ نے کیا, فائدہ کون اٹھا رہا ہے. تو بچی کی شادی 13 سال کی عمر میں کرو اور یہ شرط لگاؤ لڑکے سے کہ بچی کی خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے گی, تو اس شرط پہ آپ سے نکاح کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. صحیح ہے, بخاری میں ایسی شادی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی شادی کرائی ایک صحابی سے جن کے پاس پیسے نہیں تھے مہر کے. آپ نے فرمایا اس شرط پہ نکاح کر رہا ہوں کہ تمہیں جتنا قرآن آتا ہے ان کو سکھا دینا. تو پتہ چلا تعلیم پہ بھی نکاح ہوتا ہے, تعلیم پہ بھی نکاح ہوتا ہے. یہ تو ایک مثال تھی کہ تم قرآن ان کو سکھا دینا. قرآن تو ایک مثال ہے کہ جب یہ سکھایا جا سکتا ہے تو کوئی بھی تعلیم دی جا سکتی ہے, اور مرد خود سکھائے یا سکھانے کا انتظام کر دے, دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں. تو اگر یہ جو خواتین کی آزادی والے لوگ ہیں جنہوں نے چند دن پہلے یوم آزادی منایا ہے خواتین کا, وہ اس قسم کی باتیں کرتے کہ سسرال میں جو عورت ظلم کی چکی میں پستی ہے اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے, ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے, تو یہ احتجاج بالکل درست ہوتا. عورت کو سسرال میں جانے کے بعد تعلیم پر پابندی, اگر سسرال نے پہلے سے شرط لگا دی ہے کہ ہمیں ایجوکیشن چاہیے, تو سسرال اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ وہ اس پابندی پر کیا کرے, بولو نا بھائی, عمل کرے. اور اگر وہ نئی پابندی قبول کرتا تو پہلے بتا دے بھائی میں نے پڑھوانا ہی نہیں ہے, تو ان کی مرضی آپ کو دے یا نہ دے. پھر وہ ایسے مرد سے نکاح کرے جو اس معاملے میں رکاوٹ نہ بن رہا ہو. اور یہ ایک شادی والے نظام میں ممکن نہیں ہے. اس کے پاس سلیکشن کا حق ہونا چاہیے کہ بھائی وہ مجھے تیسری میں گوارا ہے, دوسری میں گوارا ہے, کیونکہ وہ میرے تمام حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہے, میری ایجوکیشن میں میری تعلیم میں رکاوٹ نہیں بن رہا. اور اکلوتا جو ہے وہ مجھے گھر میں پوچھے پہ برتن دھونے پہ لگا دے گا, مجھے اکلوتا قبول نہیں ہے. اور کسی کو اکلوتے کا شوق ہے کہ نہیں جی مجھے تعلیم نہیں, مجھے میاں ایسا چاہیے جو وحدہ لا شریک لہ ہو. تو ٹھیک ہے,
ایسے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. تو یہ مسائل کا صحیح حل ہوگا. جو حل لبرل لوگ دے رہے ہیں اس سے فیملی سسٹم